اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ آج جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ محمد زبیر اشرف انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ نادی علی کے حصار کے بارے میں جو ہے بتائیں اور اس پہ ویڈیو بنا دیں تھوڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ نادی علی پہ پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اور آپ نے یہ پوچھا ہے کہ اس کا حصار جو ہے وہ واقعہ ہی مضبوط ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ نادی علی کا حصار جو ہے یہ واقعہ میں ہی بہت پاورفل ہے۔ جیسے آپ کو بتاتا رہتا ہوں، سب سے پہلے آیت الکرسی اور چاروں کل کا حصار ہے اور اس کے بعد جو ہے باقی حصارات ہیں، اور ہر لفظ اپنی جو ہے ایک طاقت رکھتا ہے، اور ہر شخصیت جو ہے وہ بھی اپنی جو ہے طاقت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی درجے دیے ہیں، جس طرح انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے درجے دیے، اولیاء کرام کو درجے دیے، اور مولا علی کو جو ہے اولیاء کے سردار مقرر کیا۔ تو سبھی سلسلے جو ہیں فقر کے، فقیری کے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جا کے ملتے ہیں، اور ان کے توسل سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آدم تک یہ شجرہ جاتا ہے۔ تو اب جو آپ کو میں اس کی تفصیل بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کا، کسی بھی عمل کا حصار کریں، خصوصاً مندرجات وغیرہ ایسی کلامیں جو تسخیرات سے تعلق رکھتی ہوں، حاضری وغیرہ سے، تو اس کے لیے آپ نادی علی کا جو ہے 7 بار حصار پڑھ کے حصار کریں۔ حصار کا وہی طریقہ ہے کہ غیر استعمال شدہ چھری پہ دم کر کے اس سے اپنے گرد لکیر لگا لیں۔ اگر غیر استعمال شدہ چھری آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر ہاتھوں پہ دم کر کے بدنی حصار کریں، اور پھر اگر کوئی لکڑی آپ کے پاس مل جائے، کوئی بھی لکڑی کا پیس، تو اس سے بھی حصار آپ کر سکتے ہیں۔ خصوصاً پہلے لوگ جو ہے وہ بیری کی لکڑی استعمال کیا کرتے تھے یا کیکر کی، یعنی کہ خاردار، کسی بھی خاردار درخت کی لکڑی سے بھی حصار آپ کر سکتے ہیں، وہ بوقت مجبوری ہے۔ باقی جو حصار ہے وہ تو ذہن کو مطمئن کرنے کا نام ہے، جیسے آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور خیالات سے بھی حصار ہو جاتا ہے۔ آپ انگلی پہ دم کر کے ایسے انگلی کو جو ہے وہ گھمائیں اور پھر تالی بجائیں تو آپ کا حصار ہو جاتا ہے، یعنی کہ حصار جو کرنا ہے وہ کلاک کی جو سوئی گھوم رہی ہے اس طرف سے کرنا ہے جس طرف کو جا رہی ہے، اور کھولنا جب ہو وہی کلام پڑھ کے کھولا جاتا ہے، جب پوش پوش کہہ کر کھول لیا جاتا ہے۔ باقی جو آپ کا عمل ہے اس کو آپ یا مکمل کر لیں، پھر پوش پوش کہہ کے وہ حصار کاٹ کے آ سکتے ہیں۔ اگر حصار پکی جگہ پہ آپ نے کرنا ہے تو پھر چاک وغیرہ سے بھی کر سکتے ہیں، اگر کچی جگہ ہے تو غیر استعمال شدہ چھری سے کریں اور اس کو اپنے سامنے جو ہے ٹھوک لیں۔ سمت جو ہے وہ عمل کے لحاظ سے ہوگی کہ کس طرف آپ نے جو ہے منہ کرنا ہے۔ اسی طرح جب بدنی حصار کرنا ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر گھر کا حصار کرنا ہے تو اسی سے آپ حصار کر سکتے ہیں، خیالات سے، تصور سے کہ میں نے جو ہے گھر والے سبھی افراد کو جو ہے کیل دیا۔ اسی طرح جب آپ مکمل گھر کا پکا حصار کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیلوں پہ جو ہے آپ 21 بار ہر کیل پہ دم کریں، اور 4 کیل جو ہے 4 کونوں میں جو گھر کے ہیں وہ لگا دیں۔ تو انشاءاللہ یہ حصار اتنا قوی ہے کہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کابوس کی حالت میں جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ کابوس آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ دوبارہ جب کابوس آتا ہے پھر پڑھتا ہے تو پھر نہیں ختم ہوتا، پھر کوئی نئی آیت پڑھتا ہے، جیسے سورہ کوثر پڑھتا ہے چلے جائے گا، پھر سورہ ناس پڑھتا ہے چلے جائے گا۔ ایک ہی چیز کو بار بار پڑھنے سے وہ جو ہے وہ کابوس آپ کا نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ زیادہ تر حمزات کی طرف سے ہوتا ہے، یا پھر جو جنات پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جو خود جو ہے عاملین جنات ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ سایہ ڈالتے ہیں اور آپ کے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں، تو وہ خود بھی حصارات جو ہے آپ پہ ایسے لگا دیتے ہیں کہ حصار نہیں توڑ پاتے آپ۔ لیکن یہ نام علی کا ایسا ہے کہ جیسے کسی کا شعر ہے، آگا مرحوم جو ہے خاکی صاحب ان کا تھا میرا خیال ہے شعر، کیا تھا کہ علی کا نام بھی اعظم، خود اس میں اعظم ہے، جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ اور جب آپ کابوس کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ یا علی کا جو ہے ورد کرتے ہیں، یا علی کہتے ہیں، تب بھی آپ کا کابوس ختم ہو جاتا ہے۔ تو نادی علی پڑھتے ہیں ہو جاتا ہے، اور بار بار کابوس آئے تب بھی یا علی جتنی بار بھی کہو
اس سے آپ کا کبوس ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے، آپ اٹھ جاتے ہیں، جیسے وزن پڑنا کہتے ہیں، بار پڑنا، جب بندہ ویران علاقے سے ہو کے آ گیا تو اس پہ وہ سایہ پڑا۔ استغراق والی ویڈیو میں نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ بندہ دائیں کروٹ لیٹا ہو تب بھی آ جاتا ہے، سیدھا لیٹا ہو تو زیادہ آتا ہے، لیکن جو عاملین پڑھتے ہیں یہ کسی بھی کروٹ پہ ہو تو ان پہ جب اثرات پڑتے ہیں تو یہ کبوس کی کیفیتیں آتی ہیں، رات کرب سے گزرتی ہے، دوڑ لگی رہتی ہے۔ تو جہاں پہ بھی آپ یہ نام لیں گے آپ کا کبوس ٹوٹ جائے گا۔ نادے علی پڑھیں گے تو پھر بھی یہ بھاگ جائیں گے، جنات ہوتے ہیں آپ پہ اثرات ڈال رہے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، فوری آپ اٹھ کے بیٹھ جایا کریں گے۔ تو باقی جو راز اس سے میں نے حاصل کیے وہ آپ کو استغراق کی ویڈیو میں بہت اعلیٰ، بہت ہی ایک ریسرچ آپ کے سامنے دی ہے، جو کہ میں بزرگوں کے پاس بھی گیا، فقیروں کے پاس بھی گیا کہ اس کا مجھے حل بتائیں، علاج بتائیں، لیکن وہ کہتے بس پڑھے، حصارات کر کے سویا کریں، حصار وغیرہ کر کے بھی یہ آتے تھے۔ تو پھر جو پڑھتے اس سے کبھی جان چھوٹ جاتی، کبھی نیا ورد، لیکن جالی جالی کرنے سے ہر بار چھوٹ جاتی۔ لیکن اس کے جو آگے راز جو میں نے اس سے جو ہے وہ نکالے ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائے ہیں میں نے، استغراق والی میں، وہ سنیے گا اور اس پہ جو ہے ریسرچ کر کے دیکھیے گا کہ اس میں جو ہے کتنا کچھ ہے۔ تو یہ ایسا ورد ہے کہ مولا کے نام سے جنات جو ہیں وہ ابھی تک کانپتے ہیں، کیونکہ آپ نے جنات سے جنگیں لڑی ہوئی ہیں، اور وہ علمان کی آوازیں لگا رہے تھے جب آپ کنویں میں جا کے ان سے جنگ لڑی۔ تو کبھی انشاءاللہ تفصیلی ذکر ہوگا۔ ایک اور جگہ پہ بہت بڑا جن تھا تو جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اس سے بھی آپ نے جنگ کی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کر کے وہ پیچھے سے پیروی کر رہے تھے آپ کی، کہ اب آپ کے ادھر سے آ رہا ہے، پیچھے سے اس کو حملہ کرو، اب یہ ادھر سے ہے۔ تو سرکار نے اس کو بھی مات دی۔ تو آپ کے نام سے جو ہے وہ جنات کانپتے ہیں، جس طرح حضرت سلیمان کے نام سے کانپتے ہیں، ان سے زیادہ مولا کے نام سے جو ہے وہ کانپتے ہیں جنات۔ تو یہ نادے علی کا حصار جو ہے واقعہ ہی بہت پاورفل ہے۔ اس حصار کے طریقے آپ کو بتا چکا ہے، اسی طریقے سے آپ حصار کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی یہ ضروری نہیں کہ اس کی آپ کو جو ہے کوئی چلا کرنے کی ضرورت ہے، اس کا حصار ایسے ہی کام دے گا۔ آپ نے جب زبانی یاد کر لیا پھر آپ اس کا حصار کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے دوست جو ہیں حکیم وارث صاحب شاگرد ہیں میرے، وہ چنیوٹ سے ہیں۔ پہلے میں نے کسی ویڈیو میں شاید بتایا تھا کہ وہ پنڈی سے ہیں، نہیں وہ چنیوٹ سے ہیں۔ ایک دن صحیح طریقے سے پوچھا، چلو جگہ ہے کوئی فرق نہیں، لیکن انہوں نے بتایا کہ اب میری کیفیت یہ ہے، کوئی بھی مریض آتا ہے تو وہ میرے سامنے جب آتا ہے تو وہ خود ہی تشخیص ہو جاتی ہے، اگرچہ انہیں بڑے بڑے پیروں نے، فقیروں نے، عاملوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ یہ بھائی اس کو جو ہے وہ اس کا علاج کرواؤ، جا کے نفسیاتی علاج کراؤ، یہ اب کوئی نفسیاتی مریض ہے، اس میں کوئی جادو وغیرہ نہیں، کوئی جنات نہیں۔ لیکن اگر ان پہ واقعی ہو، اور میرے پاس ایسے مریض آئے ہیں جن کو ایسا کہا گیا، لیکن جیسے ہی اجلے میں آئے ان پہ جو ہے چیزیں حاضر ہو گئی، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ہمیں جادو سے بھیجا گیا ہے، فلاں جگہ سے آئے ہیں، اب آپ کی جو حکم ہوگا ویسا ہی ہم کریں گے۔ تو جب میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی کئی گھروں میں جانا ہوا جن کے گھر سے جو ہے کپڑے وغیرہ کٹتے تھے، آگ وغیرہ لگتی تھی، یا خون کے چھینٹے آتے رہتے تھے، ایسے معاملات جو ہیں عجیب و غریب، جہاں پہ عاملین جا جا کے تھک گئے، کبھی ادھر میں جاتا اور ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی مریض پہ، جو کسی نہ کسی گھر کے فرد پہ جو ہے، عورت پہ یا مرد پہ چیز مسلط ہوتی، اور وہ میرے آ کے قدموں میں پہلے آ کے بیٹھ جاتی کہ آپ آ گئے ہیں، اب یہ مسئلہ نہیں ہوگا، آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ تو میں کہہ دیتا ہوں بس جائیں، نادے علی پڑھ کے دم کر دیا سارے گھر پہ، دوبارہ وہاں پہ یہ اثرات نہیں بنے۔ یہ تو تھوڑی سی باتیں بتائیں، اور بھی بہت سی ہیں، اور آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے 1100 بار جو ہے تقریباً کافی عرصہ مداومت رکھی، پھر 500، پھر اب جو ہے 110 کی مداومت ان کی عشاء اور تہجد کے وقت جاری ہے، اب بھی تقریباً 4 یا 5 سال ہونے والے ہیں۔ تو یہ اس میں طاقت ہے، جیسے آپ کو کہتا رہتا ہوں، کسی بھی ایک لفظ کو، کسی بھی ایک چیز کو پکڑ کے جب آپ پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، تو جب اس کے اثرات پیدا ہونے لگتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں اسے جاری رکھو، اس کے اثرات آپ میں ضرور آئیں گے، آپ کی زبان بھی سیف ہو جائے گی، آپ کی نظر بھی سیف ہو جائے گی، آپ کا کہنا بھی سیف ہو جائے گا۔ کہو گے جاؤ تم ٹھیک ہو تو بندہ ٹھیک ہوگا، کہو گے جاؤ اب یہ کام ہو جائے گا تو وہ ہوگا۔ تو مریضوں کو کہا جاؤ تمہیں کچھ بھی نہیں تھا، تم ٹھیک ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گا چاہے جو مرضی ہو۔ تو یہ اثرات جب آپ کے اندر روحانی پیدا ہونے لگتے ہیں تو آپ دنیا داری کی چکا چاند روشنیوں میں لبا جاتے ہیں، اور روحانیت کا اصل راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی مداومت، اپنی پڑھائیاں وغیرہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اندر کرنٹ برقرار رکھنے کے لیے اپنی مداومت بھی جاری رکھیں، پرہیزگاری بھی کریں، اور غلط کاموں سے بچیں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔
ویڈیو جو ہے مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت لانگ ہو جائے گی۔ باقی ویڈیو میں بھی آپ کو تجربات جو ہے وہ بتاتا رہا کروں گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، بہرحال اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو رہ گئی ہو، کیونکہ یہ بغیر ہی زکوٰۃ کے آپ حصار کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے زکوٰۃ دی ہوئی ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے، باقی آپ جو ہے اس سے کسی بھی وقت کہیں بھی حصار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔